یہ سارے گلیشیئرز، پانی کی لیکس وغیرہ جو ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ کے سرویز کی گئی ہیں. دیکھیں ہمارا جتنا بھی یہ ہائیڈرولک واٹر سائیکل ہے جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ کا، اس کے لیے ایک پالیسی اب مرتب ہونی چاہیے. پانی کو آپٹیمل طریقے سے مینٹین کرنا ہے. ہر ایک چیز کے لیے ہم دیکھیں کہ آبپاشی کے لیے کتنا پانی چاہیے، کب چاہیے، ہائیڈرو پاور کے لیے کتنا پانی چاہیے، کب چاہیے، ڈرنکنگ واٹر پینے کا ہو یا ڈومیسٹک استعمال کا ہو. زیادہ جب ہماری وارمنگ ہوگی اور ہمارے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہوں گے، اور اس طرح ہمارے جو کیو میں بابا برفانی کا درشن ہوا کرتا تھا، اس پر بھی اس کا اثر جو ہے کافی پڑے گا. جیسے اتر بھارت کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی موسم اپنا ابھی کرور چہرہ جو ہے وہ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بتا دیں آپ کو کہ کشمیر میں وشیش کر جو ہے بڑھتے تاپمان جو ہے اس کے چلتے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کافی چنتائیں جو ہے ابھی سامنے پیش آ رہی ہے. اور لوگوں کی چنتائیں اس غرض سے بھی بڑی ہے کہ آخر اتنے سالوں کے بعد گرمی کی یہ تیورتا جو ہے ان کو دیکھنے کو ملی ہے. بتا دیں آپ کو کہ اس گرمی کے چلتے جو ہے یہاں کے جو گلیشیئرز ہیں ان پر بھی اس کا کافی اثر پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ موسم وبھاگ اور موسم سے جڑے وشیشجঞ ہے ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب. سر آپ یہ بتائیے کہ گلیشیرل ہیلتھ پر ابھی بڑھتے ہوئے تاپمان کا جو اثر ہے وہ کس طریقے کا ہے؟ دیکھیں اس وقت گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے، ساری کنٹریز میں ہو رہا ہے. اور کشمیر میں ہم لوور ہمالیاز میں ہیں. پہلے ہمالیاز میں ہوتا تھا 4-5 سال سے. کشمیر میں بھی ٹیمپریچرز اگر آپ دیکھیں تو بڑھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو ہمارے سیزنز جو ہیں اس میں ایریٹک ویدر آنا شروع ہو گیا ہے. یا تو کبھی بارشوں کا سیزن آئے گا تو بارشیں ہی پڑیں گی، یا پھر خشک سالی جیسی ہوگی تو بالکل خشک رہے گا. ہم نے یہ سب 4 سال سے ہم یہ سب مطالعہ اس کا کر رہے ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھیں گے تو ہمارے ٹیمپریچرز جو ہیں وہ ہمارے نارمل لیول سے کافی اوپر چلے گئے ہیں. یعنی 34.4 34.3 اس قسم کے سب سے زیادہ ٹیمپریچرز ریکارڈ کیے گئے اس سال کشمیر سری نگر میں خاص کر. اور یہ ہمارے نارمل ٹیمپریچرز نہیں ہیں. نارمل سے یہ تقریباً 3.7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہیں. اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے جب اس کے بعد بارش نہ آئے یا خشک سالی جیسی پڑتی رہے تو یہ ٹیمپریچرز اور بڑھ جاتے ہیں. اگر اب ماؤنٹین کی ریجنز میں کہیں بارش وغیرہ آئی، کلاؤڈز آئے، یا بیچ میں سری نگر سینٹرل میں نہیں پڑا، پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں تو بارش آتی ہے، تھوڑا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، اس کا کچھ اثر ہماری وادی میں سری نگر میں بھی کم ہوتا ہے. تو یہ اب ہمارے فیزز آ رہے ہیں، ایک ہیٹنگ کے اور ایک وارمنگ کے اور کولڈ ہونے کے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کافی پریشان ہیں، کیونکہ اتنی ہیٹ کبھی کشمیر میں ہوا نہیں کرتی تھی. ہمیں یاد ہے کہ جون کے مہینے میں ہم اپنے بچپن میں سویٹر پہنا کرتے تھے، اور آج آپ دیکھیں فریج کی بھی ضرورت ہے، ایئر کنڈیشنر کی بھی ضرورت ہے، فینس کی بھی ضرورت ہے. تو اس میں لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل بات ہو گئی ہے کہ اس گرمی کا مقابلہ کریں. لیکن بیسک اگر آپ اس میں روٹ کاز میں جائیں گے تو وہ گلوبل وارمنگ جو ہے اسی کا اثر ہے، جس سے کہ انکریز ہو رہے ہیں ٹیمپریچر ورلڈ وائڈ، اور اس کا اثر ہمارے یہاں سری نگر میں بھی کافی پڑ رہا ہے. سر گلیشیرل ہیلتھ کی بات کریں تو گلیشیرل ہیلتھ پر کیسا اثر پڑ رہا ہے موسم کا، اور جو ہیومن انٹرفرنس جو ہے ایسے علاقوں میں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں پہلے زمانے میں گلیشیئر جو تھے وہاں لوگ نہیں جایا کرتے تھے، لیکن آج اب یہ ٹرینڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ ٹریکنگ کے لیے گلیشیئرز پہ چلے جاتے ہیں. یعنی جو ایک ایسے زونز تھے جہاں کوئی آدمی نہیں جاتا تھا، اب کافی ٹریکرز جا کے وہاں کیمپ بھی کرتے ہیں، اس گلیشیئر کے اوپر ہائیکنگ بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ سے قدرتی یہ ہے کہ ہیومن انٹرفرنس جو ہے وہ گلیشیئرز میں ہونی شروع ہو گئی کئی سال سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سینک سپاٹس ہیں ہمارے گلیشیئر یہاں کے، وہاں ٹورزم بھی جاتے ہیں، ٹورسٹ بھی جاتے ہیں، اور بالکل کھلا ہے ٹورسٹ کے لیے بھی وہاں جانے کا. پہلے تو گاڑیاں جانی بھی شروع ہو گئی تھیں تھاجیواس جیسے گلیشیئر میں، لیکن اس میں روک تھام کی گئی. تو یہ سب انفرنس سے یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کے ٹیمپریچرز میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہاں کی ایک فرجائل ایکالوجی ہوتی ہے گلیشیئر کے ریجن سے، جہاں کے برف جو ہے وہ جمنی ہے اور سمرز میں وہ پگھلنی ہے، اور یہ پگھلنے کا اور ویکسنگ اور ویننگ کا پیریڈ جو ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک تو گلوبل وارمنگ میں یہ سارا ڈسرپٹ ہو گیا، برف ہی نہیں پڑتی، تو گلیشیئر کیا بنیں گے؟ اب اگر بنے بھی گلیشیئر تو اتنی زیادہ آئس اس میں نہیں بنتی. اس گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز کا جو ماس اور والیوم ہے
وہ کافی کم ہو رہا ہے. اتنا کم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل ہی خرابی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے اپر ہمالین ریجن میں جو گلیشیئرز ہم کو فیڈ کرتے ہیں اس میں کافی ابھی بھی برف ہے. لیکن جو یہاں نزدیک کے ہیں، تاجی واز گلیشیئر لے لیجئے یا پہلگام میں کولائی گلیشیئر لے لیجئے، اس پر کلائمیٹ کا کافی اثر انداز ہو رہا ہے اور میلٹنگ جو ہے وہ اس میں تیز ہو گئی ہے. اب میں نے آپ کو وجوہات بنائے. اب اس میلٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ اس میلٹنگ سے گلیشیئر کے نیچے جو مورینک مٹیریل ہوتا ہے، پتھر وغیرہ ڈیبریز کا، گلیشیئرز موو کرتے ہیں. اب جب یہ ریسیڈ کرتے ہیں گلیشیئرز اوپر کی طرف میلٹ ہوتے ہوتے اس کا سناؤٹ چلا جاتا ہے، تو وہ پتھر وغیرہ جو ہے پانی سے جمع ہو کے ایک چھوٹا سا باندھ جیسا بنا دیتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے پانی شروع ہو جاتا ہے جمع ہونا. اب اگر وہ پانی کافی زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے گا میلٹنگ کی وجہ سے، تو یہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور گلیشیئر آؤٹ فلو کہتے ہیں اس کو، گلیشیئر لیک کا آؤٹ فلو ہو جاتا ہے. وہ پانی پھر ایک دم سے نیچے آتا ہے. اس کے راستے میں چاہے ٹریز آئیں، مکان آئیں، جھونپڑیاں آئیں، سڑکیں آئیں، پل آئیں، ان سب کو یہ بہا لیتا ہے. ایک قسم کا فلیش فلڈ آتا ہے. اور یہ ہم نے اپنے کنگن سائڈ میں بھی اور کشتواڑ سائڈ میں بھی ان سب جگہ پہ ہم نے دیکھا. کلاؤڈز پر بھی ہم نے دیکھے. تو یہ جو کلائمیٹ کی یہ چیز ہو رہی ہے، اس سے یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو کافی تنگ کر رہی ہے. پہلے کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے مطالعے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ گلیشیئر آؤٹ فلو کا جو سسٹم ہے یہ اتنا یہاں نہیں تھا. گلیشیئر آؤٹ فلو ایک نئی چیز آ گئی ہے اور اس کے تدارک کے لیے اب جو اقدامات ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے. دیکھیں ہمارا جتنا بھی یہ ہائیڈرولک واٹر سائیکل ہے جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ کا، اس کے لیے ایک پالیسی اب مرتب ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب وولر میں بھی پانی کم ہو گیا، جہلم میں بھی پانی کم ہو گیا، ڈل میں بھی پانی کم ہو گیا، باقی جو ہمارے ویٹ لینڈز ہیں ان میں بھی پانی کی کمی ہو رہی ہے، گلیشیئر کی کم پگھل کے آنے کی اور پانی بہہ جانے کا. اب انڈس واٹر ٹریٹی میں تو تھڑا تھا لیکن پانی روک نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ اگر یہ سٹوریج کیپیسٹی ان لیکس کی، ویٹ لینڈز کی کم ہو رہی ہے، اس سے جو ان کا اپنا ویٹ لینڈ فنکشن ہے وہ جو ہے وہ ہوتا نہیں. یہ ہوتا تھا کہ یہ جب زیادہ برف باری ہوتی تھی، پانی زیادہ ہوتا تھا، تو یہ سپونج کی طرح پانی کو ایبزارو کرتے تھے، فلڈ واٹرز کو. اور جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو یہی ویٹ لینڈز وغیرہ پانی جو ہے مہیا کرتے تھے جہلم کی ندی میں. وہ چیز اب بالکل کم ہو گئی ہے. اسی وجہ سے اب ہم کو ایک کنٹیجنسی پلان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اسٹیٹ کی ایک واٹر پالیسی کی ضرورت ہے. پانی کو آپٹیمم طریقے سے مینٹین کرنا ہے. ہر ایک چیز کے لیے ہم دیکھیں کہ آبپاشی کے لیے کتنا پانی چاہیے، کب چاہیے، ہائیڈرو پاور کے لیے کتنا پانی چاہیے، کب چاہیے، ڈرنکنگ واٹر پینے کا ہو یا ڈومیسٹک استعمال کا ہو، اس کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک واٹر پالیسی مرتب ہو. اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ہائر الٹیٹیوڈز میں کہیں فلڈ کے وقت جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس پانی کو روک سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب پانی کی کمی ہو تو وہ پانی ہم دریا کے سسٹم میں ریلیز کریں تاکہ ایک یونیفارم ہائیڈروگراف رہے. تو اس کے لیے آلریڈی انہوں نے، جو آپ کو پتہ ہوگا کہ فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے لیے ایک ڈی پی آر مرتب کیا گیا ہے. 2 سال پہلے وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا تھا. اسپین کی ایک کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے. انہوں نے 20 سال کے لیے فلڈ ریکوری، فلڈ سے بچنے کا اہتمام کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ دینا ہے جس میں سارا جہلم کا کیچمنٹ، جہلم کی ٹریبیوٹریز، جہلم بذات خود، یہ سارے گلیشیئرز، پانی کی لیکس وغیرہ جو ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ کے سرویز کی گئی ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ صاحب ہم اس کو کیسے ریگولیٹ کریں، آپٹیمم اس کا یوز کیسے کریں. ابھی وہ ڈی پی آر لیول جو ہے وہ اپروو ہونی ہے. جب حکومت اس کو اپروو کرے گی تو پھر اس کے بعد اس کے فنڈز جو ہیں وہ سینٹر سے مرتب ہوں گے اور پھر اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہوگا. تو اس کے کام کرنے میں بھی 5 سال تو کم سے کم لگیں گے ہی، لیکن 20 سال. جی سر. تو اس سال جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہی صورتحال پھر پیدا ہو گئی. اب ساٹیز جو ہیں ہیلی کاپٹر کی وہ تو حکومت نے بند کر دی. اس سال کوئی ہیلی کاپٹر نہیں جا رہا، لیکن جو روڈ بنائی ہے اس پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جا رہا ہے شردھالوؤں کو لے کر، اور 2 مہینے کی یاترا ہے تو وہ جاتا رہے گا آگے. اب وہاں کی فرجائل جو ایکالوجی ہے، انوائرمنٹ ہے، اس پہ اس کا اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور حالانکہ 1 مہینہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب 2 مہینے حکومت نے کر دیا تاکہ کافی لوگ جا سکیں اور کم مقدار. لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے
कि कितने श्रद्धालु किस तरह जाएं, फ़ी दिन कितने जाएं, ताकि वहाँ की इकोलॉजी पे असर ना हो। और उसके लिए कुछ उनको एहतमाम करने पड़ेंगे, कुछ वहाँ ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन करनी पड़ेगी उस कैचमेंट एरिया में कि वहाँ पता चले कि ऑक्सीजन लेवल्स कहाँ तक रह रही हैं, और उसका क्लाइमेट को भी उसके साथ जोड़ के देखें, सब चीज़ को जो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखें, और उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के हिसाब से जितना भी हम इस चीज़ को रोक सकें उसके इक़दाम करने की ज़रूरत है। वरना अब ज़्यादा जब हमारी वार्मिंग होगी और हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे होंगे, और इस तरह हमारे जो केव में बाबा बर्फानी का दर्शन हुआ करता था, उस पर भी इसका असर जो है काफ़ी पड़ेगा, जैसे कुछ दिनों में ही पड़ गया। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैचमेंट एरिया के अंदर कुछ एहतमाम करने पड़ेंगे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें काफ़ी इंसानी जानें भी गईं। तो ये सब देखकर हमें एहतमाम करना चाहिए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस की जाए, उसकी बेसिस पर ये देखा जाए कि हम इस चीज़ का कैसे मुकाबला कर सकें। चाहे ये हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी एहतमाम हम कर सकते हैं। कंटीजेंट प्लान्स हैं जहां हम अपने वेटलैंड्स वगैरह को साफ़ रखें, पानी की लेवल को मेंटेन करें, पोल्यूशन को कम करें। तो इसका जो असर है ग्लोबल वार्मिंग का, वो कश्मीर जैसी जगह में जहां बहुत सारे वेटलैंड्स हैं कम किया जा सकता है। ये WHO की रिसर्च है जो उन्होंने अपने उस पर ऑनलाइन दी है, और ये हमको जो कंटीजेंसी प्लान है जो हमारे मैनेजर्स हैं इन वेटलैंड्स के, लेक्स के, बड़ी बड़ी लेक्स के, उसको देख कर और इसके बारे में जो भी करना है वो सब चीज़ जो है उसमें कदम उठाने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर जो जानकार है उनका यही कहना है कि एक कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए, ताकि जो बाबा बर्फानी समय से पहले जो है अंतर्धान होते हैं तो उसको, उस मामले को विशेष कर देखा जाए, और जो आसपास का पर्यावरण है उसका संरक्षण कहीं ना कहीं वहाँ से किया जाना ज़रूरी है, ताकि लंबे समय तक बाबा बर्फानी श्रद्धालुओं को दर्शन दे सके। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मेरा जहमत, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।